السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 16,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 346 تک پہنچ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب اور سندھ میں وفات پانے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے۔ امریکہ نے پہلی بار پاکستان کو براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ میں مریض 10,60,000 جبکہ ہلاکتیں 61,500 ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 32 لاکھ اور اموات کی تعداد 2,27,000 سے زیادہ ہے۔ برطانیہ نے نرسنگ ہومز میں ہونے والی 4,000 اموات کو کرونا وائرس سے ہوئی ہلاکتوں میں شمار کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی درخواست پر واشنگٹن کی طرف سے 1 ماہ کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پی آئی اے 1 ماہ کے دوران 12 پروازیں چلا سکتا ہے۔ اس سے قبل پی آئی اے نے کبھی براہ راست امریکہ کے لیے پروازیں نہیں چلائیں۔ براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث یورپ یا برطانیہ کے ہوائی اڈوں سے سیکیورٹی کلیئرنس ہونے کے بعد پروازیں امریکہ جاتی تھیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے اسپیشل فلائٹس کے معاملے پر امریکہ میں ہمیں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے جسے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسد مجید خان نے کہا کہ ایسے تمام پاکستانی جو وطن واپس جانا چاہتے تھے ان سے ایمبیسی نے فردن رابطہ کیا ہے اور ایسے افراد کی ایک جامع فہرست موجود ہے۔ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے 5 افراد سمیت 7 پاکستانیوں کی میتیں پاکستان روانہ کر دی گئی ہیں جو 2 مئی کو پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچیں گی۔ نیو یارک کے معروف الریان فیونرل ہوم کے ڈائریکٹر امتیاز احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث نیو یارک سے بین الاقوامی پروازیں بند تھیں جو اب کھل گئی ہیں۔ امتیاز احمد نے بتایا کہ پی آئی اے دنیا بھر سے پاکستانیوں کی میتیں مفت وطن لے جاتی ہے لیکن چونکہ اس وقت پی آئی اے کی نیو یارک سے کوئی پرواز نہیں ہے اس لیے ان میتوں کو قطر ایئر لائن سے پاکستان بھیجا گیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کے مسائل پر نظر رکھنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق گزشتہ سال 7 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد صحافیوں کے لیے غیر محفوظ شہر بن گیا ہے جہاں گزشتہ سال تشدد اور ہراسگی کے 31 واقعات پیش آئے ہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم نے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وبا کی عالمی وبا کی وجہ سے مستقبل میں انسانی حقوق پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ بات انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کی طرف سے سن 2019 میں ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق جمعے کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10 کے 2 سب سیکٹرز میں 30 سے زائد کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد انہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ان 2 سب سیکٹرز میں کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد انہیں سیل کیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس مقصد کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور فوج کی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ صوبہ سندھ میں کورونا سے ایک ہی روز میں 12 اموات ہوئی ہیں جو وبا کے آغاز سے اب تک ایک روز میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں۔ دوسری جانب کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ کر 6,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا
کہ اب تک 1222 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جو کل تعداد کا 20.2% ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت خاندان کے سربراہ کو پابند کیا جائے گا کہ زیر کفالت افراد میں کسی کو بھی وبا ہونے کی صورت میں انتظامیہ کو آگاہ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت جمعرات کو ہوا۔ اجلاس میں حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں لاک ڈاؤن میں بعض اداروں کی تعطیل میں 15 مئی تک توسیع کی گئی ہے، جبکہ کابینہ نے کورونا ریلیف آرڈیننس کی بھی منظوری دی۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی 7 دہائیوں کے بعد رواں مالی سال -1.6 رہنے کا خدشہ ہے، جس کا سبب کورونا وائرس کے باعث پڑنے والے منفی اثرات ہیں۔ وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی ترقی اور دیگر مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں حکام نے بتایا کہ کورونا وائرس کے سبب معیشت پر منفی اثرات کی بدترین صورت جاری رہنے پر پاکستان کی شرح نمو یعنی جی ڈی پی -1.57 رہنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ میں سماجی فاصلے کی پابندی جمعرات کے روز ختم ہو رہی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ اسے توسیع دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ اب تمام تر توجہ کاروباری زندگی کی بحالی کی طرف مرتکز ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ہر ریاست کے گورنر اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کن کاروباروں اور شعبوں کے لیے پابندیوں کو نرم کیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ مارچ کے وسط میں جاری کی گئی پابندیوں کو بتدریج ختم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ مختلف ریاستوں کے گورنروں سے مشاورت کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ مذکورہ ریاستوں میں کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی اور ورڈومیٹرز کے مطابق بدھ تک دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 32 لاکھ اور اموات 2,27,000 سے بڑھ گئی تھیں، جبکہ 10 لاکھ افراد صحت یاب ہو چکے تھے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں 232 کیسز کے ساتھ ریکارڈ اضافے کی اطلاع دی ہے اور کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 2171 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے نائب وزیر واحد اللہ مجروح نے پیشگوئی کی ہے کہ کابل میں خاص طور پر کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر لوگوں نے اس مرض کی روک تھام کے بارے میں احتیاطی اقدامات پر عمل نہیں کیا۔ وزارت کے مطابق اب تک 64 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ صحت مند ہونے والوں کی تعداد 232 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے 9 قیدیوں میں کووڈ-19 کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان میں جیل کے نظم و نسق کے حکام کے ترجمان فرحاد بایانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پل چرخی جیل میں 75 افراد کے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار ہے، جبکہ 40 قیدیوں میں وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ فرحاد بایانی نے بتایا کہ دوسرے صدارتی حکم نامے کے تحت 900 قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، جبکہ پہلے حکم کے تحت 6000 سے زائد قیدی رہا ہوئے ہیں، جن میں 455 طالبان قیدی بھی ہیں۔ بھارت کی حکومت نے اندیہ دیا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث 3 مئی کے بعد جب دوسرے دور کے لاک ڈاؤن کی مدت ختم ہوگی تو متعدد اضلاع میں پابندیاں نرم کر دی جائیں گی۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 4 مئی کو کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے جو نیا ہدایت نامہ جاری کیا جائے گا، اس میں کئی اضلاع میں پابندیوں میں قابل ذکر نرمی کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جن اضلاع میں کورونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں، ان اضلاع میں پابندیاں نرم کی جائیں گی۔ وزارت صحت کے مطابق ملک کے 736 اضلاع میں سے اب 126 اضلاع میں ہاٹ اسپاٹس یا کورونا کے مراکز ہیں۔ 15 اپریل کو جب پہلا لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا تب یہ تعداد 177 تھی۔ دریں اثنا حکومت نے مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے مہاجر مزدوروں، طلباء، سیاحوں اور زائرین کو
اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی بھلائی کے امدادی ادارے کے سربراہ مارک لوکاک نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ اگر کرونا وائرس شام میں پھیل گیا تو اس سے وسیع پیمانے پر تباہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شام میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام درس برس سے جاری لڑائی کے دوران تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور یہ کرونا وائرس کی روک تھام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شام میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 43 بتائی جاتی ہے اور اس سے اب تک 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ تاہم شام میں ٹیسٹنگ کی سہولت زیادہ تر دستیاب نہیں ہے۔ مذکورہ متاثرہ افراد کی شناخت محض دارالحکومت دمشق اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کی گئی ہے۔ جرمنی نے لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے کر اپنی سرزمین پر اس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس نے جرمنی میں 4 مختلف شہروں میں مبینہ طور پر حزب اللہ سے تعلق رکھنے والی 4 مساجد پر چھاپے مارے ہیں۔ جرمن حکام کے مطابق حزب اللہ کے عسکری ونگ سے تعلق رکھنے والے افراد کی جرمنی میں تعداد 1050 کے لگ بھگ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں چین انہیں ہرانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بدھ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین ان کے ڈیموکریٹک مخالف امیدوار کو 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیاب کرانے کا خواہش مند ہے۔ صدر ٹرمپ کے بقول چین چاہتا ہے کہ جو بائیڈن صدارتی انتخاب میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ان کی انتظامیہ نے تجارت اور دیگر معاملات پر بیجنگ پر جو دباؤ ڈالا ہے اس سے کم کیا جا سکے۔ بھارتی فلموں کے اداکار رشی کپور 67 سال کی عمر میں جمعرات کی صبح ممبئی میں چل بسے ہیں۔ وہ 2 سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ رشی کپور کی موت بالی ووڈ انڈسٹری کے لیے 2 روز کے دوران دوسرا بڑا جھٹکا ہے۔ گزشتہ روز کینسر کے عارضے میں مبتلا اداکار عرفان خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ رشی کپور علاج کی غرض سے ممبئی کے ایک فاؤنڈیشن ہسپتال میں داخل تھے۔ رشی کپور کے بڑے بھائی رندھیر کپور کے مطابق رشی کو طبیعت خراب ہونے پر بدھ کی شام ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس سے قبل سن 2018 میں کینسر کی تشخیص ہونے پر وہ علاج کی غرض سے 1 سال تک نیو یارک میں مقیم رہے تھے۔ نیو یارک میں علاج کے بعد گزشتہ برس ستمبر میں ان کی واپسی ہوئی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارا یہ بلیٹن ہماری ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔